بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی وائس یوٹیوب چینل۔ سعدی وائس یوٹیوب چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحت مند زندگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں ایک طبیب کے پاس کا مریض آیا کرتے تھے۔ اس طبیب نے لوگوں سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ مدینہ میں لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس معالج نے تفصیل سننے کے بعد کہا کہ یہی تو اصل علاج ہے کہ انسان بیمار ہی نہ ہو۔ آج دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد سائنسی تحقیق کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں تک پہنچ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی صبح سے شام اور رات سونے تک ایسے تھے کہ اگر ہم آج ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو اپنے خاندان اور معاشرے کو ایک صحت مند قوم میں ڈھال سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے چند معمولات رکھیں گے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے انفرادی اور اجتماعی صحت کے بجٹ میں خاصی کمی کی جا سکتی ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا فوری فائدہ ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے نہ صرف ایک بہتر زندگی بلکہ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی فائدہ آخرت کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحت مند زندگی کے حوالے سے ہماری بہت ساری ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، جس کے نقشے قدم پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف۔ صبح سو کر اٹھنے کا طریقہ۔ رات کو یا کسی بھی وقت سوتے ہوئے ہمارا جسم حالت آرام میں ہوتا ہے۔ حالت آرام میں دل کو جاگنے اور کام کرنے کی حالت کے مقابلے میں بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر نیند سے بیداری پر اچانک کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دیں تو دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ بعض افراد کو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ ماہرین امراض قلب بتاتے ہیں، جب سو کر اٹھیں تو بستر پر چند لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ دل اپنے آپ کو نئی پوزیشن میں کام کرنے کے لیے تیار کر لیں۔ دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملیں۔ آنکھیں ملنے سے دل کو جانے والے اعصاب دل کی دھڑکن کو جسم کی نئی پوزیشن کے مطابق ایڈجسٹ کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھڑے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر آنکھوں کو ملتے تھے، بستر پر کچھ دیر بیٹھتے، اتنی دیر جس میں بعض روایت کے مطابق ہم 10 آیات پڑھتے ہیں۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ معصوم بچے سو کر اٹھتے ہیں تو آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ چونکہ سب بچے فطرت دین پر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم بچوں کی طرح یہ عادت بنا لیں کہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سو کر اٹھیں تو دل کی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور ہم ڈاکٹروں کے بہت سارے اخراجات اٹھا رہے ہیں۔
کیوں نہ ہم اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے بیماریوں سے نجات پائیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں، اور اس سے ہمیں سب سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کر رہے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک جو میری ایک سنت کو زندہ رکھے گا اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ان احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر بیماریوں سے نجات پا سکیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔